نہیں، نازل کرنے والا خدا ہے۔ نزول کس پہ ہے؟ موسیٰ علیہ السلام پہ، عیسیٰ علیہ السلام پہ، داؤد علیہ السلام پہ۔ تجھے معلوم نہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے جیسے نبیوں میں اعلیٰ بنایا ہے، کتابوں میں قرآن کو اعلیٰ بنایا۔ ذرا خرچہ کیجئے ٹھیک سے۔ لو تو لگ رہا ہے کہ خرچہ آپ لوگ کا ختم ہو گیا ہے کیا؟ اب آپ ہی لوگ چپ رہے، میں سبحان اللہ کہنا شروع کر دوں گا۔ ارے میں چاہتا ہوں اسی بہانے شیطان کا منہ کالا ہو، آپ کا مرتبہ بلند و بالا ہو۔ آپ لوگ ہیں بالکل لگے ہوئے ہیں، یا اللہ ابھی تو ٹائم شروع، ابھی میں شروع ہوا ہوں، نہیں سمجھے؟ ذرا خرچہ کیجئے۔ قرآن یاد رکھیے گا، قرآن بھی عجیب کتاب ہے، اللہ کی قسم۔ عرب میں بہت بڑے بڑے ہٹلر تھے، فصحائے عرب، جن کو اپنی زبان پہ ناز۔ آج بھی ہم لوگ کو گونگا کہتا ہے، ہاں ہم لوگ کو گونگا کہتا ہے، وہی لوگ اپنے آپ کو ہائی فائی سمجھتا ہے۔ اور ایسے ہی عالم میں جب فصحائے عرب کو اپنی زبان پہ ناز تھا، آمنہ کا لال آ گیا اور پھر چیلنج بھی نہ کر دیا۔ قرآن نے سب کو ایسا خاموش کیا، پھر اس میں لوگوں نے خرد برد کرنے کی کوشش کیا، بدلنے کی کوشش کیا، لیکن قرآن سب بدل گئے، قرآن نہ بدلا، قرآن نہیں بدلا۔ قرآن سے اچھا رہنما ہمارا اس وقت کوئی نہیں، قرآن سے بڑا پیشوا ہمارا کوئی نہیں۔ قرآن میں کیا ہے جو نہیں ہے؟ ہر مرض کا علاج قرآن میں، ہر سوال کا جواب قرآن میں، ہر درد کی دوا قرآن میں۔ جس سوال کا جواب کوئی نہ دے وہ جواب دیتا ہے قرآن۔ مائک اگر چالو ہے رہنے دیجئے، اجالا نہیں ہے تو کیا ہوا؟ اپنے ذکر خدا کی برکتوں سے انشاءاللہ اجالا ہوگا، یہی تو کمال ہے، اجالے میں جلسہ ہوتا ہے۔ اب ذرا اندھیرے میں ہو جائے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات بس بیٹھ جائیے، آپ لوگ جلائے کیوں ہیں، جلائے کیوں ہیں؟ آپ لوگ بس اب بیٹھے رہیے، سنتے رہیے، مائک اوکے ہے، آپ لوگ بالکل جہاں ہے۔ حضرات ہر سوال کا جواب قرآن دیتا ہے، قرآن میں کیا نہیں ہے؟ اللہ اکبر، ڈھونڈتے رہ جائیں گے، کچھ ایسا ہے ہی نہیں۔ تبیانا لکل شیء، ہر چیز کا بیان قرآن میں ہے۔ اب آئیے میں آپ کو بتا دوں، نکاح کا مسئلہ قرآن میں ہے، زکوٰۃ کا مسئلہ قرآن میں ہے، طلاق کا مسئلہ قرآن میں ہے، خلا کا مسئلہ قرآن میں ہے، وراثت کا مسئلہ قرآن میں ہے، رضاعت کا مسئلہ قرآن میں ہے، نبیوں کی شان کیا ہے قرآن بتاتا ہے، رسولوں کا مقام کیا ہے وہ قرآن بتاتا ہے، ولیوں کے مراتب کیا ہے قرآن بتاتا ہے، خاندان رسول کا مرتبہ کیا ہے قرآن بتاتا ہے، یہ علماء کرام کی شخصیتیں کیا ہے یہ قرآن بتاتا ہے۔ جنت کا بیان قرآن میں ہے، جہنم کا بیان قرآن میں ہے، پل صراط کا بیان قرآن میں ہے، حوض کوثر کا بیان قرآن میں ہے، جو ہو چکا وہ قرآن میں ہے، جو ہونے والا ہے وہ قرآن میں ہے، جو ہو رہا ہے وہ قرآن میں ہے۔ جہنمیوں کا تذکرہ قرآن میں ہے، جنتیوں کا تذکرہ قرآن میں ہے۔ نبی پاک کے سینہ پاک کا بیان قرآن کرتا ہے، نبی پاک کے زلف عنبری کا خطبہ قرآن پڑھتا ہے، نبی پاک کے ہاتھ کا خطبہ قرآن پڑھتا ہے، نبی پاک کی شان کیا ہے قرآن بیان کرتا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، نبی پاک کا سینہ کیا ہے؟ الم نشرح لک صدرک، قرآن پاک نبی پاک کے ہاتھ کے بارے میں بتاتا ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ہر چیز کا بیان قرآن میں ہے۔ حضرات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، ہر چیز کا بیان قرآن میں ہے، ہر مرض کا علاج قرآن میں ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کینسر کا علاج قرآن میں ہے، ایڈز کا علاج قرآن میں ہے، کرونا وائرس کا علاج قرآن میں ہے۔ جس بیماری کا علاج جسے دنیا لا علاج کر دے اس کا بھی علاج قرآن کرتا ہے۔ اب آپ کا سوال ہوگا کہ جب ہر چیز کا علاج قرآن میں ہے، آج تک کینسر سے مسلمان کیوں مرا؟ علماء نے بتایا کیوں نہیں؟ تو میں آپ کو بتاؤں گا، سمندر میں بے شمار خزانے ہیں، سب کو ہاتھ نہیں لگتا، تحت تک جا نہیں پاتا۔ اسی طرح قرآن میں جو مجتہد ہے، جو اجتہاد کا پاور رکھتا ہے، وہ تلاش کر لیتا ہے۔ ہمارے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ قرآن میں جائے اور بیماریوں کا علاج کر لے۔ ہمارا ایمان ہے کہ قرآن ہر مرض کا علاج کرتا تھا، کرتا ہے، کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا بس ہو گیا۔ حضرت نعرہ لگائیں تو ایسا لگ رہا تھا ناشتہ کھا کے آئے ہیں، لیکن راستے میں آتے آتے ناشتہ ہضم ہو گیا ہے، اس لیے انرجی ذرا لاس ہو گئی ہے۔ ذرا لگائیے کہ ایسا لگے ابھی آپ لوگ چکن چلی کھا کے آ رہے ہیں۔ ذرا خرچہ کیجئے،
سبحان اللہ. پیچھے والے میرے بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، خیریت سے ہے نا؟ اللہ کرے آپ لوگ ہمیشہ یہاں بھی بھالو رہے وہاں بھی بھالو رہے. دعا ٹھیک ہے نا بھائی؟ دعا ٹھیک ہے نا بھائی؟ ہر چیز کا بیان. اب سنیے، ایک مرد کتنی شادی کر سکتا ہے یہ بھی قرآن بتاتا ہے، لیکن میں نہیں بتاؤں گا آپ لوگ کو، اس لیے کہ کل ہی کہہ دیں گے مولانا لطف الرحمان صاحب سب مقرر کو بلائیے گا، اس کو نہیں بلائیے گا. کتنے مرد کو بہانہ مل جائے گا، بیوی کو مار مار کے گھر سے باہر کرے گا اور پھر شادی کے چکر میں لگ جائے گا. اس لیے بہت ساری چیزیں جس کو ذرا روک کے رکھا جائے. واہ 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 سبحان. بھوت لگ جائے قرآن پڑھو، سامان چوری نہ ہو قرآن پڑھو، کوئی ڈاکہ آپ کے گھر پہ نہ ڈالے قرآن پڑھو، آسانی سے روح نکل جائے قرآن پڑھو. لیکن اخبار پڑھیں گے وہ بھی کب؟ الیکشن پیریڈ میں. زیادہ جو کبھی قرآن نہیں پڑھے گا الیکشن پیریڈ میں، جو کبھی اخبار نہیں پڑھے گا الیکشن ٹائم میں ٹھیک پڑھے گا. کون پارٹی مارا، کون پارٹی زندہ ہوا، کون پارٹی پیچھے گیا، کون کیا کیا، بس اسی میں لگا رہے گا. پاگل ہو جاتا ہے یہ مسلمان. لیکن قرآن نہیں پڑھے گا، قرآن نہیں پڑھے گا. آئے ہے. اچھا کچھ لوگ قرآن بھی پڑھتے ہیں تو بہت افسوس کے تھا، چونکہ علماء ہے اس لیے میں بتا دے رہا ہوں، بہت افسوس ہوتا ہے. بہت غور سے سنیے گا. جو عام طور پہ لوگ قرآن پڑھتے ہیں لیکن مسئلہ میں بتا دوں قرآن کے حوالے سے، پہلے خرچہ کیجئے تب. جو قرآن صحیح نہیں پڑھنا جانتا ہے وہ قرآن نہ پڑھے، ورنہ گناہ ہوگا، گناہ ہوگا. پڑھے تو صحیح، آل فال نہ پڑھے، غلط نہ پڑھے. ٹھیک ہے؟ ہاں نہیں پڑھنا جانتا ہے صحیح، قرآن کو چوم لے تو ثواب مل جائے گا، قرآن کو دیکھ لے تو ثواب مل جائے گا، لیکن غلط نہ پڑھے. آپ لوگ کیسے پڑھتے ہیں؟ سایکولو صفحاء من الناس ما ولاہم. لگے اس کا باپ مر گیا ہے. قرآن کہیں ایسے پڑھا جاتا ہے میرے بھائی؟ حضرت ایسے لوگ پڑھتے ہیں حضرت. میں اچھا کچھ لوگ ذرا سا اس سے فاسٹ رہتے ہیں تو پڑھتے ہیں تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض. لگے اس کا پورا خاندان مر گیا ہے. ارے کہ قرآن ایسے پڑھا جاتا ہے؟ عجیب مسئلہ ہے میرے بھائی. قرآن ایسے پڑھا جاتا ہے؟ قرآن عرب میں نازل ہوا، عربی زبان میں نازل ہوا، انڈین لہجے میں نہیں، پاکستانی لہجے میں نہیں، چائنیز لہجے میں نہیں، امریکی لہجے میں نہیں. قرآن جب بھی پڑھا جائے تو عربی لہجے میں پڑھا جائے. قرآن پڑھتا ہے. اچھا اب مولوی صاحب کو کہتا ہے یہ لوگ کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. تم لوگ ہم لوگ ہائی فائی. مولوی کو لوگ ایسے ہی پانی کم چائے سمجھتے ہیں. او مولوی صاحب سائڈ ہو جاؤ، نہیں مولوی صاحب سائڈ ہو جاؤ. اس کا حال یہ ہے سورہ فاتحہ بھی عجیب طرح پڑھتا ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ای مولویوں کو کہتا رہتا ہے یہ لوگ کسی کام کا نہیں. ارے میرے بھائیو کبھی تو سوچو آپ نے ایسے پڑھا اور مولوی کیسے پڑھا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. آپ کیسے پڑھتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. ارے کہ اس سے قرآن پڑھا جاتا میرے بھائی. یاد رکھیے گا قرآن کو اپنے طرح نہ پڑھیے، قرآن کو صحیح پڑھیے. اچھا کمال سنیے، لوگ پڑھتے بھی نہیں ہیں قرآن. وہ لوگ، ان لوگوں کو میں سلام کرتا ہوں جن کی بیویاں اپنے گھروں میں روزانہ قرآن پڑھتی ہیں، ان کو میں سلام کر رہا ہوں. جن کی بیویاں قرآن نہیں پڑھنا جانتی ہیں وہ جا کر کے پانی 4 گلاس پی لیں. کہ ایسی بیوی کیا جو قرآن پڑھنا نہیں جانتی. اپنی بیٹیوں کو سمجھا دیجئے کہ نسل کی بقا چاہتی ہے تو دلہن بننے سے پہلے نماز کی پابند ہو جاؤ. اگر نسل کی بقا چاہتی ہے تو دلہن بننے سے پہلے قرآن کی قاریہ بن جا. ارے جہیز تو لے کے جو بھی جائے گی سب ختم ہو جائے گا، نماز کی عادت لے کے جائے
होगी, कहाँ जाएगी? वहाँ रहमत होगी। और कमाल तो ये है कि जब नमाज के छत्र छाया में जो बच्चा परवान चढ़ेगा वो यजीदी माइंड नहीं होगा, हुसैन का गुलाम नजर आएगा। अफसोस होता है कि लोग कुरान पढ़ते नहीं। अब कब पढ़ते हैं वो भी बता दूं। आइए मैं बता दे रहा हूं। या तो शबे बारात में पढ़ेंगे, अगर उसमें न पढ़ सके तो रमज़ान में ज़रूर। रमज़ान में तो इमाम मुअज्जिन की हालत ठीक नहीं रहती है, क्योंकि नए नए नमाजी आते हैं, नया नया कानून लेकर के आते हैं। बहुत लुकमा बस लगे, 11 महीने इसी की तैयारी किया था, इमाम ठीक नहीं है, इमाम लेट किया, वगैरह वगैरह, ये सब होता रहता है। और अगर रमज़ान में भी ना पढ़ सका तब कब पढ़ता है? आप लोग गौर से सुनो मेरे लाल, बैठो सुनते रहो। वो कब पढ़ता है? बाप मरने लगा, बाप की रूह निकलने वाली है, आलम जाकनी में है। कभी कभी ऐसा होता है ना, कुछ बड़ी परेशानी में रहते हैं तो आवाज़ बदल जाती है, मरने वाले की आवाज़ पलट जाती है। हिचकी की आवाज़ आती है कि नहीं भाई? हैं? महल्ले के लोग आते देखने के लिए, हाँ इसकी परेशानी देखी नहीं जाती। लोग मिल के दुआ करते हैं, अल्लाह इसको उठा ले, या अल्लाह उसको उठा ले, यानी उसकी परेशानी रहती है। भाई ये मैं कहीं नई बात थोड़ी बोल रहा हूँ, होता है ऐसा, नहीं समझे? तो लोग कहते हैं कि क्या करोगे, मतलब देखी नहीं जाती। तो उसके लड़का को कहते हैं बेवकूफ़, क्या बाप की परेशानी देखता है, जा मदरसा कादरिया फैज़ान रसूल। अब वो आता है, आने के बाद मौलाना साहब को कहता है, मौलाना साहब देखते हैं खैरियत तो केमन आछो? बोला भालो नय। की होयेछे? बोला आमार बाप मरते पारछे ना, मेरा बाप मर ही नहीं रहा है। बोला अरे कैसा बेवकूफ़ बच्चा है। बोला नहीं हुजूर परेशानी बहुत है, यानी उसको फिर बाद में ट्रांसलेट करके कहता है हुजूर बड़ी परेशानी है। क्या? बोले मेरे अब्बा की हालत ख़राब है। एक ही आवाज़ आ रही है। ओ मौलाना साहब समझ जाते हो परेशानी में, आलम जाकनी में। तो मौलाना साहब कहते हैं चिंता करो ना, चले जाओ बाड़ीते, हाँ ताहले प्रथम एकटा काज करे नेबे, वजूटा करे नेबे। ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरुन। खर्चा करो मेरे भाई तो मैं मसला बता दूं, बगैर वजू कुरान छूना हराम, बगैर वजू कुरान छू नहीं सकता, याद रखिएगा, छू नहीं सकता। मौलाना साहब कहते हैं बाड़ी ते चले जाओ, पहले तुम वजू कर लोगे। अब वजू कैसे करता ज़रा उसको भी सुन लीजिए। मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि मेरे भाई आप लोग ज़रा सुधरिए, जिनका वजू ठीक नहीं है वो ठीक करें। जाड़े का वजू अलग, गर्मी का वजू अलग। मैं जानता हूँ, मस्जिद में देखता रहता हूँ, गर्मी का वजू क्या करेगा, देव बहुत देर तक पानी डाल रहा है, पानी डाल रहा है, 11 मरतबा 13 मरतबा पानी डाल रहा है, डाल रहा है, डाल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और जब जाड़े का वजू जो होगा, जहाँ गीज़र नहीं लगा हुआ है, गीज़र तो आज पैदा हुआ है, टंकी में पानी है तो क्या करेगा जानते हैं? पानी ठंडा है, पानी लेगा फेंक देगा, बस हाथ धो रहा है, पानी लेगा मुंह में सटा के फू, मुंह में घुसाएगा नहीं ठीक से, बिल्कुल दांत है, फिर पानी लेगा नाक के पास सटा के गिरा देगा। अब बजान नाक में डालना चाहिए, छंगुलिया उंगली घुसा देगा अंगूठा। जब मुंह धोने जाएगा पानी लेके फेंक देगा, ऐसे ऐसे करता रहेगा। अरे तुम पाउडर लगा रहा है क्या है? तुम सैलून में है क्या? वजू कर रहा है? अरे तुम लगा रहा है क्या और उस पर पोत रहा है? नबी फरमाते हैं पोछो मत, आज़ाए वजू पे पानी बहाओ, पोछो मत बहाओ। बहाने का मतलब नबी फरमाते हैं पोछोगे तो और लगेगा, बहाओगे तो बह जाएगा। जब तुम आज़ाए वजू पे पानी बहाओगे तो ज़ाहिरी मैल फरक्का से लेके यहाँ तक आने में जो रास्ते के गर्दो गुबार है वो भी पानी के साथ गिर जाएंगे, और जो तुमने गुनाह किया है गुनाह का मैल भी धुलता हुआ नजर आएगा। वजू की बरकत है मेरे भाई, सुनिए। चलो भाई जैसे तैसे वजू कर लिया, आज टाइम नहीं है, इंशाअल्लाह कभी मौका मिलेगा सर का मसा कैसे करता है वो भी मैं बता दूंगा, ठीक है ना भाई? चलिए ठीक है। अब वजू कर लिया, जाके कुरान शरीफ लिया, हाँ कुरान को चूमना चाहिए, कुरान को चूमना चाहिए, अदबन अदबन नहीं समझे?
لیکن دوستو قرآن تو سب چومتا ہے، کوئی ہے ماں کا بیٹا جو اپنے ماں کے قدم کو چومتا ہے، اپنے ماں کے ہاتھ کو چومتا ہے؟ سن لو، سارے پیران اعظام کی دعائیں ایک طرف، جتنے سلاسل کے بزرگ ہیں، تمہارا پیر یا میرا پیر، سب کی دعائیں ایک طرف۔ گارنٹی نہیں ہے کہ پیر کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو یا نہ ہو، لیکن نثار احمد رضوی کہہ رہا ہے، نبی نے فرما دیا ہے، اور کسی کی دعا کی گارنٹی نہیں ہے، لیکن جب ماں باپ دعا کریں گے اولاد کے لیے، اس دعا کی قبولیت کی سند مصطفیٰ نے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیر صاحب آئے تو آگے پیچھے، پیر صاحب آئے تو جوتی سر پر، پیر صاحب آئے تو سرخرو بننے کے لیے آگے آگے، پیر صاحب آئے تو نعرہ لگائے تاکہ پیر صاحب خوش ہو جائے، پیر صاحب آئے تو ہاتھ چومے پاؤں چومے۔ ارے کبھی ماں کے تو قدم کو چوم لو، کبھی باپ کے تو ہاتھ کو چوم لو۔ ارے پیر سے دعا کرواؤ کرواؤ ضرور کرواؤ، لیکن ہر مشکل کے وقت میں اپنے ماں باپ سے دعا کرواؤ۔ ماں باپ کی دعا رد نہیں ہوتی ہے، ماں باپ کی دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ ماں باپ اپنی اولاد کے حق میں جو دعا کر دے وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ پورا مجمع ذرا اللہ کے خرچہ کیجئے میرے بھائی، ذرا اور زور سے۔ اب کیا کیا؟ چوم لیا، چومنے کے بعد جو ہے گیا، اب قرآن شریف لے کے کھولنا ہے، وہ بھی 15 منٹ تلاش کر رہا، سورہ یاسین ہے کہاں، 20 منٹ 25 منٹ۔ مولانا لطف الرحمن صاحب یا دوسرے اساتذہ نے سوچا کہ مدرسے کا معاون تھا، پیسہ دیتا تھا، ذرا ہم بھی جا کے خبر لے لیں۔ پیچھے سے گئے ہیں، ہاں السلام علیکم، وعلیکم السلام، کی خبر؟ بھالو نہیں، کی کرو، آشنا شنا شنا۔ دیکھا کہ ابھی الٹ پلٹ کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ بولا حضور سورہ یاسین نہیں ہے۔ ہٹ کمینہ، قرآن میں سورہ یاسین نہیں ہے، کیا کر رہا ہے؟ بولا ڈھونڈ رہا ہوں، نہیں ہے، جب نہیں ہے، کھول 22واں پارہ، دیکھ سورہ فاطر کے بعد، دیکھ سورہ یاسین ہے کہ نہیں، پیچ ہے، چل شروع کر۔ اب جو پڑھتا ہے اس کو دیکھیے، اب آپ کی آواز وہی نکل رہی ہے، اب روح نکل لیتا ہے۔ ابھی بچہ شروع کرتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھ اب آپ کو مرا کہ نہیں، یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین۔ ہر آیت پہ دیکھ رہا ہے، چونکہ مولانا صاحب بولے تھے جاؤ سورہ یاسین پڑھو، یہ سمجھ گیا کہ باپ مر ہی جائے گا، ہر آیت پہ دیکھ رہا باپ مرا کہ نہیں۔ جو ہی وقت تھا پورا، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ موت کا ٹائم فکس ہے، جگہ فکس ہے، ٹائم ہو جائے گا، روح نکل جائے گی۔ جب یہ دیکھا باپ مر گیا، تلاوت بند۔ لگ رہا تھا یہ باپ کے مارنے کے لیے پڑھ رہا ہے۔ ارے میرے بھائی، قرآن موت نہیں دیتا ہے، قرآن تو زندگی دیتا ہے، قرآن غم نہیں دیتا ہے، قرآن تو خوشی دیتا ہے۔ ارے قرآن تو وہ ہے کہ ہمالیہ کے پہاڑ کے برابر غم ہو، قرآن پڑھو غم ہلکا ہو جائے گا، ٹینشنائز ہو قرآن پڑھو نجات مل جائے، مصیبتوں میں گرفتار ہو قرآن پڑھو اسے تجھے نجات حاصل ہو جائے۔ اور کمال تو یہ ہے قرآن پڑھو چہرہ پرنور ہو جائے، قرآن پڑھو گھر میں برکتوں کا ظہور ہو جائے۔ اور سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ آپ یہاں قرآن کی تلاوت کیجئے گا، قرآن حشر میں آپ کی شفاعت کرے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان رسول کانفرنس سرزمین کانپور۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بستی بستی کریے کریے، بستی بستی کریے کریے، سرزمین سبحان اللہ۔ حضرات سنیے، جن لوگوں کی بیویاں قرآن پڑھنا جانتی ہیں، کل سے وہ اپنی بیوی پہ کڑی نظر رکھیے گا، پیار سے، محبت سے، پریم سے کچھ مٹھائی لے کے جائیے گا، مشٹی مشٹی، اور اس کو کہیے گا کھاؤ، کھے ناؤ کھے ناؤ، کی کرچو
کھینا 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 খাও খাও जितना खाना খাও বলে কি সমস্যা আছে কি আছে এই মিষ্টি तो आप बोल दीजिए सुनो रात में मैं जलसा में गया था हाँ अब मौलाना साहब बोल रहे थे कि कुरान पढ़ना जब बंदा या बंदी कुरान पढ़ता है या पढ़ती है तो अल्लाह को वो अदा बड़ी पसंद आती है मैं तुझे मिठाई ला के दिया मिष्टी खाती रहो कुरान पढ़ती रहो मिष्टी खाती रहो कुरान पढ़ती रहो अब मिष्टी खा के भी कुरान न पढ़े तब उसको कहिए अब तुमको इमली खिला दूंगा कुरान नहीं पढ़ते उसको प्यार से समझाइएगा अगर उससे भी नहीं समझे आखिरी नुस्खा मैं बता दे रहा हूँ मेरे भाई वीडियो रिकॉर्डिंग तो करनी नहीं चाहिए मेरे इसको रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे मत डालोगे नहीं समझे हाँ ज़रा ख़राब लगता है नहीं समझे यूट्यूब पे क्या है दिल के यूट्यूब में देख लिया करो अमल की तफसीर बन जाओ कसम खुदा की मेहनत वसूल हो जाए नहीं समझे एक खतीब के एक जुमले पे अगर कोई अमल कर ले समझिए ये भी टी वी ढी सब ख़त्म नहीं समझे काम हो जाएगा सुनिए गौर से जब कभी आपकी बेगम बात न माने आखिरी नुस्खा दे रहा हूँ हाँ मान जाएगी पहले ख़र्चा कीजिए तो मैं बता दे रहा हूँ इसको जितनी टेढ़ी रहे समझिए जितनी नालायक रहे बस उसको एक नुस्खा दे दीजिएगा उसको खूब प्यार से मुस्कुरा के कहिएगा मेरी जान नहीं समझे अरे अपनी बीवी को हेलो माय डियर इंग्लिश में बोल के कहिएगा मेरी जान आप लोग हैरत में पूछिए कितने मौलाना बैठे हुए हैं क्या अपनी बीवी को मेरी जान कहना गुनाह है क्या सवाल ही नहीं है अपनी बीवी को मेरी जान कहना गुनाह का खबरदार दूसरे की बीवी को मत कहिएगा भयानक अंजाम हो जाएगा अपनी बीवी को इजहार मोहब्बत में कह सकते हैं ये नहीं देखते हैं किसी को किसी से मोहब्बत होती है तो इजहार करता है तू मेरा दिल है तू मेरा कलेजा है ये नहीं कहता तू मेरा फेफड़ा है गौर किए हैं आज तक नहीं बोला अच्छा माँ बाप भी अपने औलाद को कहते हैं मेरे जिगर का टुकड़ा ये नहीं कहा मेरा लीवर ना अजीब मामला है जब कहेगा मेरा दिल मेरा जिगर मेरा कलेजा अच्छा ये भी नहीं कहेगा मेरी कलेजी ना कलेजा ये इजहार मोहब्बत के लिए है कभी नहीं कहा तू मेरा घुटना है तू मेरी केहुनी है तू मेरी पीठना मेरा दिल मेरी आखिरी में कह देगा मेरी जान सुन लो मेरे भाइयों हम और आप बीवी बच्चों की मोहब्बत में वारफ्ता होते हैं तब कहते हैं मेरी जान बीवी को बच्चे को बहुत कम मुरीद है जो अपने पीर को कहे मेरी जान बहुत कम ऐसा शागिर्द है जो अपने उस्ताद को कहे इज़हार मोहब्बत के लिए मेरी जान बहुत कम ऐसे लोग हैं जो अपनी बीवी को तो कहते माँ को कहते मेरी जान लेकिन मोहब्बत में हमने इनको कहा मेरी जान उनको कहा मेरी जान लेकिन भारत किसी सरजमीन पे उत्तर प्रदेश जिला बरेली मोहल्ला सौदागरान में पैदा होने वाला फख्रे ज़मीन व ज़बर माहिरुल फतावा व शरा कामिल तक़वा वल वरा खलीक़ अतीक मसद तहक़ीक़ व तर्तीब हज़रत हुज़ूर आला हज़रत अलैहि रहमत रिदवान ने अपने पूरी जिंदगी न माँ को कहा मेरी जान न बाप को कहा मेरी जान न औलाद को कहा मेरी जान इश्क़ नबी में जब सरशार हो गए इज़हार मोहब्बत किया तब कलम उठाया और फरमाया जान है इश्क़ मुस्तफ़ा रोज़ वज़ू करे खुदा जिसको हो दर्द का मज़ा नाज़े दवा उठाए बड़ा एहसान है आला हजरत का बड़ा एहसान है आला हजरत का कहा गए तो उस वक्त जब 72 फिरका बातला ने हक के खिलाफ अलम लहराया किसी खानका से कोई शेख सामने नहीं आया किसी दरसगाह से कोई मुदर्रिस सामने नहीं आया बरेली का वो मर्द कलंदर तन्हा वहाबी का जवाब दे रहा है देवबंदी का जवाब दे रहा है खारजी का जवाब दे रहा है राफी का जवाब दे रहा है इसका उसका जवाब दे रहा है और जवाब दे के अहले मोहब्बत को मोहब्बत का जाम पिला रहा है और इसी का नतीजा है अल्हम्दुलिल्लाह जो रज़ा से दूर हो गए बदअक़ीदा हो गए जो रज़ा वाले हो गए
کروں گا اپنے بچوں کو اعلیٰ حضرت کا نام سکھاؤ. ہر مرد سے کہوں گا اپنی اولاد کو اعلیٰ حضرت کا ترانہ سکھاؤ. اس لیے کہ اس نام میں کتنا پاور ہے پہلے خرچہ کیجئے تو بتا دو. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن ٹائم ہو گیا. اردو نہیں سمجھے সময় হয়ে গেল শেষ করে দেব. ہاں তাহলে একটু আর বাংলা ٹھیک ہے نا کسی حد تک ٹھیک ہے نا. چلیے میرا جیسا ٹھیک رہے, آپ لوگ کی آواز اچھی رہے, اس سے بڑھ کے اور کیا ہوگا. ایک بات میں کہہ رہا ہوں, منافقت کے چکر میں مت رہیے گا, ڈو اینڈ ڈائی. ہاں نہیں سمجھے, 16-17 کے چکر میں جو ہوگا صاف صاف نہیں سمجھے. منافقت مت کیا کیجئے. عشق ہے تو ٹوٹ کے کیجئے, نفرت ہے تو ٹوٹ کے, لٹر پٹر نہیں. میں تو سیدھے دعا کیجئے امریکہ میں بھی اگر تقریر کی دعوت ہو جائے وہاں بھی یہی میں پڑھوں گا. آج سے نہیں. دیکھیں میں محبت کرتا ہوں کھل گام, نہیں سمجھے, ٹینشن لینا نہیں. یہ نہیں کہ آپ کے یہاں آیا ہو تو میں جوش میں بول رہا ہوں نا. اللہ کا فضل ہے, جہاں رہتا ہوں اسی رنگ میں, اپنے گاؤں ہوں کہیں ہوں, میرا کیس بھی ہو چکا ہے, 5 سال لڑا ہوں, جیل نہیں گیا ہوں. چلا ہی جاتا تو کیا ہوتا, نہیں سمجھے, چلا ہی جاتا تو کیا ہوتا. محبت کیجئے ٹوٹ کے, سمجھ گئے. اور ایک گزارش کر رہا ہوں, کچھ بھی ہو جائے اعلیٰ حضرت کا دامن نہیں چھوڑیے گا. سرکار تاج الشریعہ سے محبت کا رشتہ مت توڑیے گا. اگر کوئی کان میں انگلی گھسا کے بھی پڑھائے, ایمن چھلن اومن چھلن, ایسے چھلن ویسے چھلن, آپ کہے گا کچھ بھی چھلن, تم اپنا چپ چاپ رہا, بستی کریا. یعنی جیسے ہم دھیرے بولیں گے تو آپ لوگ دھیرے بولیے گا, ہم چلا کے بولیں گے تو آپ چلا کے بولیے گا. تو ہم داڑھی رکھیں تو آپ لوگ داڑھی رکھیے, ہم نماز پڑھتے تو آپ نماز پڑھیے, ہم قرآن پڑھتے آپ قرآن پڑھیے. واہ 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 واہ. کوئی بولے وہ سب کچھ نہیں بھائی, بستی کریا. پھر بولے گا نہیں اے من چلن اے رکو میں چلن. مولانا ہی سمجھائے گا کان میں گھسا کر کے اس کے, مولانا اپنی خبر لو, ہم کو یہ سب مت پڑھاؤ, میں جانتا ہوں آپ نہیں جانتے ہیں تو میں آپ کو بتا دے رہا ہوں. دیکھنا عشق کا انعام بروز محشر, دیکھنا عشق کا انعام بروز محشر, ہم رضا خوانی ہی کوثر کے کنارے ہوں گے. اعلیٰ حضرت سرکار سے محبت قائم رکھیے گا, سمجھ گئے. اور زیادہ الجھن لگے تو بالکل سیدھے اعلان کر دیجیے گا, نہیں سمجھے, سیدھے اعلان کر دیجیے گا. جذبہ دل کو عام کر دوں گا, زندگی ان کے نام کر دوں گا. دیکھیں مصرع جو آ رہا ہے میں اپنے دل کی بات بول رہا ہوں. جب محبت کیجئے ٹوٹ کے, نہیں سمجھے. اعلیٰ حضرت سرکار کو لوگوں نے خط میں گالیاں لکھ کے دیا, انہوں نے کوئی جواب ہی نہیں دیا. مولا آئی ڈونٹ ہیو ٹائم, مجھے نبی کہنے سے فرصت نہیں, تیرے خط کا جواب کیا دوں گا. نہیں سمجھے, بس اسی طرح رہیے. یہ سب سے بالکل ڈو اینڈ ڈائی کی کرچو. بوشے جان اماں, بوشے جان بہنا, بوشے جان اماں, بوشے جان بہنا, بوشے جان, بوشے جان. مصرع لگ گیا نا. جذبہ دل کو عام کر دوں گا, زندگی ان کے نام کر دوں گا. جو بھی دشمن ہے اعلیٰ حضرت کے, جو بھی دشمن ہے اعلیٰ حضرت کے, اس کا جینا حرام کر دوں. سنیے اب میں ٹائم پہ آ گیا ہوں, میرے پاس اب ٹائم نہیں ہے. آپ لوگ کہیے گا ساتھی اور پلا 2:45 تو ہو گیا, 1 گھنٹہ سے زیادہ ہو گیا. بہت بہت دھنیہ واد, بہت بہت شکریہ, تھینکس آپ لوگ کا. میرے جیسے 52 کلو خطیب کو آپ لوگوں نے برداشت کر لیا. 52 سے 54 آج تک نہیں ہوا. لیکن سرکار کا کرم ہے میرے بھائی. 36 انچ کا یہ سینہ نہیں ہے تو کیا ہوا, اسی میں 30 پارہ موجود ہے. الحمدللہ. کیا سمجھ رہے ہیں, سرکار تاج الشریعہ علیہ رضوان کا فیضان ہے. بہت سارے لوگ کو آپ نے دیکھا ہوگا, ایک سے ایک ہینڈسم, ایک سے ایک بیوٹیفل, ایک سے ایک سندر, ایک سے ایک خوبصورت. لیکن دوستو آئے ہے, جتنے سلاسل کے بزرگ ہیں سب اپنی جگہ اوکے, میں کسی کی توہین نہیں کرتا. اہل سنت والجماعت ہے, سب ہمارے سر کا تاج ہے. اوکے, شریعت کے خلاف صرف نہ ہو تو
اوکے، لیکن سب کے مقام، سب کا مقام اپنی جگہ، سب کی شان اپنی جگہ، لیکن ایک پیر صاحب، ایسا پیر صاحب کہ غیر مسلم صرف دیکھے تو کلمہ پڑھ لے۔ ارے میرے بھائی خرچہ کیجئے نا بھائی۔ ہاں، کمال تو یہ ہے کہ ایسا پیر، امریکہ والے کا پیر، کینیڈا والے کا پیر، دبئی والے کا پیر، سعودی والے کا پیر، مصر والے کا پیر، کویت والے کا پیر، لنکا والے کا پیر، انڈیا والے کا پیر، پورے ورلڈ میں ایسا لاجواب پیر نظر نہیں آیا۔ لوگ دیکھ کے کہنے لگے جب سرکار تاج الشریعہ کا چہرہ ایسا ہے تو سرکار مفتی اعظم ہند کا چہرہ کیسا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان چہرہ کیسا تھا؟ خرچہ کیجئے گا، دے رہے پیسہ کیا؟ لائیے 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 لائیے۔ اچھا ہاں، یہ حضرت دیکھیے نا، وقت آنے دیجئے نا، وقت آنے دیجئے نا، بوشن بوشن، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ حضرات سرکار تاج الشریعہ، سبحان اللہ، کیا کہنے، آپ لوگ دیکھیں ان کو، دیکھے ہیں؟ ارے بھائی جو دیکھے دیکھے، جو نہیں دیکھا ہے وہ پوچھے گا کیمن چھلیں کیمن چھلیں؟ بولے اے بیوقوف، ہم تم کو کیا بتائیں گے؟ بولے ایک ٹو مانی تھوڑا تھوڑا نا، ذرا ذرا۔ تو سارے علماء کہیں گے تم کیا سمجھے گا، چل ہم ذرا سب بتا دے رہے ہیں کیسے تھے۔ کامیابی کا سر بلندی کا، آپ لوگ تھک گئے، پورا ثواب میں لے لوں گا، پورا لے لوں گا، میں تو بانٹ رہا ہوں۔ کامیابی کا سر بلندی کا، سر پہ اختر رضا کے صحرا ہے، اور چاند جیسے زمین پہ اترا ہو، چاند جیسے زمین پہ اترا ہو، ایسا اختر رضا کا چہرہ۔ حضرت نے ایسا نعرہ لگا دیا ہے کہ مجھے کچھوچا جانا ہی پڑے گا۔ ہاں، کچھوچا کے بارے میں ہم بتا دیں، کچھوچا شریف کے بارے میں جو بھوت، جو جنات بیٹا کہیں نہیں بھاگے گا، بس اس کے کان میں کہہ دیجئے کچھوچا چلو۔ اچھا اتنا بڑا کمینہ ہے، یہ بھی سنیے، شیطان ہے نا،